سعدیہ مرتضیٰ پچھلے 3 سالوں سے رحیم یار خان کے ایک حلقے کی ایم پی اے تھی، جبکہ اس کا شوہر میر آصف مرتضیٰ وہاں کا ایم این اے تھا۔ آصف کا آبائی گھر رحیم یار خان کے ایک نواحی گاؤں میں تھا، جہاں اس کی پہلی بیوی کی حکمرانی تھی۔ سعدیہ کو اس نے شہر میں ایک الگ بنگلہ لے کر دیا ہوا تھا، وہ خود بھی زیادہ تر شہر میں ہی رہتا تھا۔ سعدیہ سے اس کے 2 بچے تھے، مائرہ اور سمران۔ مریم کے رحیم یار خان آنے پر پہلے تو وہ خوب پھنکاری، پھر اسے دوسری منزل پر موجود ایک انتہائی پر آسائش کمرے میں بند کر کے ایک ملازمہ مستقل طور پر اس پر مسلط کر دی۔ وہ اسے 3 وقت کا کھانا اس کے کمرے میں دے جاتی، اس کے کمرے کو 24 گھنٹے لاگ لگا رہتا تھا۔ سعدیہ اسے ایک لمحہ کے لیے بھی کمرے سے باہر نہیں آنے دیتی تھی۔ اس نے سوائے آصف کے کسی کو بھی مریم کی آمد کے بارے میں نہیں بتایا، اپنے دونوں بچوں کو بھی نہیں۔ مریم صبح اٹھتی، ناشتہ کرتی، پھر دیر تک ٹی وی دیکھتی رہتی، دوپہر کا کھانا کھاتی اور سو جاتی، شام کو اٹھتی اور پھر ٹی وی، رات کا کھانا اور پھر ٹی وی، اور ٹی وی دیکھتے دیکھتے ہی سو جاتی۔ سعدیہ اس کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں تھی، وہ بس اسے ایک کمرے میں بند کر کے اپنے فرض سے سب دوش ہو گئی تھی۔ مریم نے اس پنجرے میں 2 ماہ گزارے، مسلسل تنہا رہنے سے وہ بری طرح نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو گئی۔ بولتی سنتی تو پہلے ہی نہیں تھی، اب ہر وقت عجیب و غریب شکلیں بنا بنا کر اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتی رہتی۔ پہلے تو صرف ذہنی معذور تھی، وہاں آ کر بالکل ہی پاگل ہو گئی۔ اس دن بھی سعدیہ اور آصف نے اپنے بنگلے پر ایک انتہائی شاندار ڈنر پارٹی کا انتظام کیا تھا۔ سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے سبھی مرد و خواتین وہاں موجود تھی۔ صبح سے لے کر شام تک سبھی ملازمائیں پارٹی کے انتظامات کرنے میں لگی رہی، اور مریم کو صبح کا ناشتہ پہنچانے کے بعد نہ تو کسی کو دوپہر کا کھانا یاد رہا اور نہ شام کا۔ رات 10 بجے تک وہ بھوک سے ادمری ہو گئی۔ پہلے تو کمرے میں ہی بیٹھی شور و غوغا کرتی رہی، پھر اٹھ کر دروازے تک آ گئی۔ ملازمہ جلدی میں صبح ناشتہ دینے کے بعد دروازہ لاک کرنا بھول گئی تھی۔ اس نے زور لگایا تو دروازہ کھل گیا۔ وہ زور سے ہنستی ہوئی نیچے آ گئی۔ ڈنر کا انتظام وسیع و عریض لاؤنج میں کیا گیا تھا۔ ایک طرف لگی گرما گرم کھانوں کی میزیں دیکھ کر وہ ندیدوں کی طرح اس طرف دوڑ پڑی۔ گرم گرم چاولوں کی ڈش میں یوں ہی ہاتھ مارا اور چاول اٹھا کر منہ میں رکھ لیے۔ منہ جل گیا، چیخیں مارتے ہوئے پانی کا جگ اٹھایا اور منہ سے لگا لیا، وہ بھاری تھا، چھڑاکے کی آواز سے ٹوٹ گیا۔ سعدیہ سمیت سبھی مرد و خواتین اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اسے اوپر باندھ کر رکھنا۔ وہ ایک دم پاس کھڑی ملازمہ پر برس پڑی۔ جاؤ اسے اوپر لے جاؤ، ملازمہ سے کہتے ہوئے وہ وہاں پاس کھڑی خواتین کی طرف مڑی۔ میری ملازمہ کی بیٹی ہے، یہ معذور اور پاگل مجھے کہتی میڈم ساتھ لے آیا کروں، تو میں نے کہا کہ لے آیا کرو، زمانہ بھی تو بہت خراب ہے نا، جوان بیٹی گھر اکیلی بھی نہیں چھوڑی جاتی۔ اس نے جلدی سے کہانی بنائی تھی اور کچھ دیر بعد غصے سے پھنکارتی ہوئی اوپر آ گئی۔ میں نے منع کیا تھا نا نیچے آنے سے۔ اس نے مریم کو ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا۔ کمرہ لاک کیوں نہیں کیا؟ ملازمہ کی بھی شامت آ گئی۔ اب اس کمرے سے باہر نکلی تو ٹانگیں توڑ دوں گی۔ سعدیہ نے پے در پہ اسے 2-3 تھپڑ رسید کیے تھے۔ وہ بیچاری ڈر کے مارے بیڈ کے نیچے چھپ گئی تھی۔ اسے کچھ کھانے کو نہیں دینا، مرے بھوکی، تنفس میں کہتی ہوئی وہ نیچے آ گئی تھی۔ اسی ہنگامے کے دوران وہ اپنی کتابیں اٹھائے اوپر آیا تھا۔ اس کے میٹرک کے پیپرز ہونے والے تھے۔ ایک نظر سعدیہ اور مریم کو دیکھتا ہوا وہ اپنی کتابیں لے کر نیچے چلا گیا، لیکن اس 10-12 سالہ معصوم لڑکی کا چہرہ اس کے ذہن سے محو نہ ہوا۔ آخر کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر کچن میں آیا، ملازمہ سے کہہ کر کھانے کی ٹرے تیار کروائی اور اسے لے کر اوپر آ گیا۔ تانبے کی باریک سی تار سے اس نے کمرے کا لاک کھول لیا تھا۔ وہ ابھی تک بیڈ کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ اس نے ٹرے نیچے رکھتے ہوئے اسے آواز دی باہر آؤ، لیکن وہ باہر نہ نکلی۔ اس نے کھانے کی ٹرے بیڈ کے پاس کر دی۔ مریم نے فوراً ہاتھ باہر نکالا تھا۔ اس نے ٹرے واپس کھینچ لی۔ پہلے باہر آؤ۔ اس نے بیڈ کے نیچے ہاتھ بڑھایا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکل آئی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ ٹوٹے ہوئے جگ کا شیشہ لگنے سے انگلیوں سے خون رس رہا تھا۔ اس نے مریم کی انگلیاں دھو کر ان پر سنی پلانٹ لگایا اور خود لقمہ بنا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ لو کھاؤ، اس نے کہا۔ آلی، مریم ایک دم زور سے ہنسی تھی۔ کیا؟ وہ سمجھ نہ سکا۔ آلی، مریم یوں ہی ہنستے ہوئے دوبارہ بولی تھی۔ وہ اس بار بھی نہ سمجھ سکا۔ میرا نام ماہل ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا، لیکن وہ بس دھیرے دھیرے مسکراتی رہی، بولی کچھ نہیں۔ وہ ایک لمبا سانس بھرے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آصف مرتضیٰ کا پہلا بیٹا تھا، ماہل مرتضیٰ، لیکن 12 سالہ مریم کے لیے وہ ماہل نہیں تھا، اس کے لیے وہ آلی تھا۔ آلی جس نے اس کے لیے سب سے پہلے لقمہ بنایا تھا۔
صبح وہ ناشتہ کرنے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلا تو ملازمہ مریم کا ناشتہ لے کر اوپر جا رہی تھی۔ رکو، ہم دونوں ایک ساتھ ناشتہ کریں گے۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا اور مریم کا ہاتھ پکڑ کر نیچے ناشتے کی میز پر لے آیا۔ میڈم غصہ ہوں گی چھوٹے میر، ملازمہ ڈر رہی تھی۔ سعدیہ ابھی تک نہیں اٹھی تھی، تم کہہ دینا اسے میں نے کمرے سے نکالا ہے۔ ماہن نے کندھے اچکا دیے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ تمہیں پڑھنا آتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ مریم چپ۔ لکھنا آتا ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ مریم اس بار بھی چپ۔ میں تھوڑا سا پڑھ لوں پھر ہم دونوں باہر ہو کر آتے ہیں، اس نے کہا۔ نہ جانے مریم کو سمجھ آئی کہ نہیں، وہ بس چپ چاپ بیٹھی اس کی کتابوں، رجسٹروں اور پینسلوں کو چھیڑتی رہی۔ وہ 5 سال کا تھا جب اس کے باپ نے سعدیہ سے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کی ماں شوہر کی دوسری شادی کے بعد جیسے دنیا سے بیزار ہو گئی تھی، ہر وقت کمرے میں بند ہوئی رہتی۔ وہ حویلی کی ملازماؤں کے ہاتھوں میں ہی پلا بڑا۔ 10 سال کا ہوا تھا تو آصف اسے شہر لے آیا۔ وہ بہت کم گو تھا، بس اپنے کام سے کام رکھتا۔ پچھلے 5 سالوں میں اس نے سعدیہ سے کوئی 5 دفعہ ہی بات کی ہوگی۔ مائرہ اور سمران سے بھی اس کی زیادہ نہیں بنتی تھی۔ پڑھائی سے فارغ ہو کر وہ اس سے باہر گھمانے لے گیا۔ سعدیہ کے کانوں تک بات پہنچا دی گئی اور اس نے رات کو اسے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا۔ سعدیہ کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب وہ اس کے کمرے کا دروازہ بجا کر اندر داخل ہو گیا۔ سعدیہ نے اچنبے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ مریم، سعدیہ نے جواب دیا۔ وہ بولتی کیوں نہیں ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ وہ پیدائشی معذور ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، رات کو دیکھ بھی نہیں سکتی، اب نارمل بھی ہے۔ مینٹلی ڈفر اینڈ ڈم، سعدیہ نے کہا۔ وہ یہاں کیوں آئی ہے؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ سنو، وہ یہاں صرف چند ماہ کے لیے آئی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں، جلد ہی واپس چلی جائے گی، سعدیہ نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ وہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ ماہن کے سوال ختم نہیں ہو رہے تھے۔ تمہیں اس سے کوئی مسئلہ ہے؟ سعدیہ تڑک گئی۔ نہیں، لیکن آپ کو اس سے بہت مسئلے ہیں۔ اگر آپ کو وہ اتنی ناقابل برداشت ہے تو اسے یہاں لے کر ہی کیوں آئی؟ وہ کہتا چلا گیا۔ وہ میری بیٹی ہے، سعدیہ نے ایک لمبا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ اور علی کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، سعدیہ نے کہا۔ وہ سر جھکاتے ہوئے واپس آ گیا۔ کچھ دنوں کے اندر اندر وہ مریم کو ایک دوست کی مانند محسوس کرنے لگا۔ حالانکہ وہ بہت باتونی نہیں تھا، لیکن مریم کے ساتھ بیٹھ کر وہ نہ جانے کیا کیا بولتا رہتا۔ کبھی وہ سن کر چپ ہو جاتی، کبھی مسکرا دیتی، اور کبھی عجیب سی زبان میں کچھ کہہ دیتی جو ماہن کی سمجھ میں سے باہر ہوتا۔ ہر دوسرے دن وہ اسے کہیں نہ کہیں سیر کروانے لے جاتا۔ مریم بھی آہستہ آہستہ اس سے بہت مانوس ہو گئی تھی۔ اس دن ماہن کی سالگرہ تھی۔ وہ پورے 15 سال کا ہو گیا تھا۔ اپنی سالگرہ مریم کے ساتھ منانے کے لیے وہ کیک، موم بتیاں اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ بھی پیک کروا کر لایا۔ مریم کے کمرے میں آ کر اس نے کیک پر موم بتیاں لگائی اور انہیں روشن کر دیا۔ آج میری سالگرہ ہے، ہم دونوں مل کر کیک کاٹیں گے۔ ماہن بہت خوش تھا۔ چلو موم بتیاں بجھاؤ، اس نے ایک موم بتی بجھاتے ہوئے مریم سے کہا۔ اس نے ہنستے ہوئے زور سے پھونک مار کر ساری موم بتیاں بجھا دی۔ ماہن نے اس کے ہاتھ میں چھری پکڑائی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کیک کاٹ دیا۔ منہ کھولو۔ اس نے کیک کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالا تھا۔ مجھے پتا تھا تم میرے لیے گفٹ نہیں خرید سکتی، اس لیے میں تمہارے لیے گفٹ لے کر آیا ہوں۔ اس نے ڈبہ مریم کی طرف بڑھا دیا، جسے اس نے ہنستے ہوئے بڑی طرح پھاڑ کر کھول دیا۔ وہ ایک بہت خوبصورت نیکلس تھا۔ لاؤ میں پہناؤں۔ ماہن نے اس کے ہاتھ سے نیکلس لیتے ہوئے اس کی گردن میں سجا دیا۔ وہ تالیاں بجا کر مسکرا دی۔ کاش تمہیں پتا ہوتا کہ تم کتنی خوبصورت ہو، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ کچھ اور کہتا، مریم نے دھیرے سے اپنی قمیض کے اوپر والے 2-3 بٹن کھولے اور اس کا گال چومتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ ماہن سن رہ گیا۔ علی، وہ اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ اسے تحفے کے بدلے یوں ہی تحفہ دینا آتا تھا، کیونکہ اسے یہی سکھایا گیا تھا۔ ماہن کے نیکلس کے بدلے میں اس نے اپنا آپ پیش کر دیا تھا، کیونکہ اس نے یہی سیکھا تھا۔ تم نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ ماہن نے دم بخود ہوتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا اور اس کے بٹن بند کر دیے۔ میں اس سے کیسے پوچھوں؟ وہ اس کے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ علی کون ہے؟ اس نے مریم کے نیکلس کو چھوتے ہوئے اشارہ سے پوچھا۔ علی، میم، علی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی انگلیاں اپنے گالوں، ہونٹوں اور جسم کے مختلف حصوں پر رکھ رہی تھی، لمبے لمبے سانس بھر رہی تھی، ہاتھوں سے اشارے کر رہی تھی۔ ماہن منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ نہ جانے کس کی خواہشات اور ہوس کی تسکین کا ذریعہ بنتی رہی تھی۔
اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ ابھی صرف 12 سال کی تھی۔ اس نے رفتہ رفتہ مریم کا کمرہ چھوٹے بڑے لاتعداد تحائف سے بھر دیا، اور ہر بار اس سے تحفہ لینے کے بعد وہ اس سے صرف ایک لفظ کہتی، عالی۔ ماہن نے اسے بہت توجہ دی، اس کا بہت خیال رکھا، اس سے بہت محبت کی۔ وہ دن بدن اور نکھرتی چلی گئی اور حسین ہوتی چلی گئی۔ اس دن بھی وہ اسے شاپنگ کروانے لے گیا۔ رنگ برنگے کپڑے اور جوتے دیکھ کر مریم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ شاپنگ کے بعد ان دونوں نے ڈنر کیا اور رات 11 بجے گھر واپس آئے۔ مریم کو ساتھ لیے جب وہ اندر داخل ہوا تو سعدیہ اور اس کے دونوں بچے ڈنر کر رہے تھے۔ سعدیہ ان دونوں کو ایک ساتھ اندر آتا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ ایک دم ان دونوں کی طرف آئی تھی۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس نے کہا۔ ہم شاپنگ اور ڈنر کر کے آئے ہیں، ماہن نے کہا۔ سعدیہ نے قہر بار نظروں سے مریم کو گھورا۔ اس نے خوف زدہ ہو کر ماہن کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ ماہن نے ایک نظر سعدیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے حق سے اپنا بازو مریم کے کندھوں کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ میری بات سن ماہن، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ صرف چند دنوں کی مہمان ہے، میں کل ہی اسے واپس بھجوا دوں گی۔ سعدیہ نے کہا۔ میں اسے دوبارہ لے آؤں گا، ماہن مسکرا کر بولا۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ سعدیہ تڑخی۔ مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے۔ سعدیہ دم بخود رہ گئی۔ شروع دن سے میرے لیے عذاب ہے یہ لڑکی۔ سعدیہ نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے تھپڑ رسید کیا تھا۔ آئندہ آپ نے اسے چھوا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ماہن کو قہر چڑھ گیا۔ میں کل اسے لے کر گاؤں جا رہا ہوں اور پرسوں اس سے شادی کر لوں گا۔ اس نے سعدیہ کے سر پر دھمکا کیا تھا۔ شادی؟ تم ابھی 15 سال کے ہو ڈیئر۔ سعدیہ طنز سے ہنسی تھی۔ میرے ڈیڈ کی شادی بھی 15 سال کی عمر میں ہی ہوئی تھی ڈیئر، ماہر اسی کے انداز میں کہتا ہوا مریم کا ہاتھ پکڑ کر اوپر چلا گیا تھا۔ وہ اسے اپنے گاؤں لے آیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ صبح سویرے مریم کے ہاتھ تھامے اسٹالے کے سبز کھیتوں میں ننگے پاؤں چلتے ہوئے بہت خوش تھا۔ وہ شام کے سرخی مائل دھندلکوں میں اس کے ساتھ نہر کے کنارے چلتے ہوئے بہت خوش تھا۔ وہ چلچلاتی ہوئی دوپہر میں اس کے ساتھ کھالوں کے یخ بستہ پانیوں میں ٹانگیں لٹکا کر بیٹھتے ہوئے بہت خوش تھا۔ اس کے لیے زندگی کا سب سے خوبصورت ترین لمحہ وہ ہوتا جب وہ درختوں کے پتوں سے چھن کر آتی سورج کی سنہری کرنوں نے سامنے کھڑا ہو کر اسے بڑا سا سرخ گلاب دیتا اور وہ مسکراتے ہوئے اس کے کندھوں پر سر جھکا دیتی۔ وہ مونسون کی ایک عمر آلود شام تھی۔ نیلے آسمان پر سفید اور کالے بادلوں کے ٹکڑے جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد آندھیوں کے جھکڑوں کے ساتھ بارش کے موٹے موٹے قطرے گرنا شروع ہو گئے۔ مریم ہنستی ہوئی چھت کی طرف بھاگی تھی۔ بارش تیز سے تیز ہوتی چلی گئی۔ وہ اس کے پیچھے ہی اوپر آ گیا۔ مریم کا اسکارف سیڑھیوں میں ہی گر گیا تھا۔ وہ دونوں بازو پھیلائے چہرہ اوپر کو کیے گول گول گھوم رہی تھی۔ وہ بارش کا ایک قطرہ ہی لگ رہی تھی، ہوا کا ایک جھونکا ہی لگ رہی تھی، بادل کا ایک ٹکڑا ہی لگ رہی تھی۔ اسکارف تو لے لو۔ وہ زور سے ماہن سے آ کر ٹکرائی۔ اس نے مریم کا اسکارف اس کے کندھوں پر ڈال دیا۔ مریم نے ہنستے ہوئے اس کے گلے میں اپنے دونوں بازو ڈال دیے۔ حویلی کے داخلی دروازے سے گاڑی اندر لے کر آتی ہوئی سعدیہ مرتضیٰ نے بے حد صدمے کی حالت میں یہ منظر دیکھا تھا۔ رات تقریباً 10 بجے کا وقت تھا جب وہ مریم کو بالوں سے پکڑ کر بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے کر آئی۔ ماہن اپنے کمرے میں تھا۔ تم ہو کون منحوس لڑکی؟ وہ مسلسل اس پر تھپڑ برسا رہی تھی۔ میں تم سے جان چھڑوا کر یہاں آئی تھی، نہیں چاہیے مجھے تم جیسی بیٹی۔ وہ دھاڑ رہی تھی۔ مریم نے رونا شروع کر دیا۔ ایک لمحہ ابھی اور برداشت نہیں کر سکتی میں تمہیں، دفع ہو جاؤ اپنے باپ کے پاس۔ سعدیہ نے اسے بالوں سے پکڑ کر دروازے کی طرف دھکا دیا تھا۔ وہ بری طرح اندر آتے ماہن سے ٹکرا گئی۔ اس نے قہر بار نظروں سے سعدیہ کی طرف دیکھا تھا۔ مریم تھر تھر کانپتے ہوئے ماہن کے پیچھے چھپ گئی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ وہ برس پڑا۔ یہ میری بیٹی ہے، میں چاہے اسے زندہ درگور کر دوں۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ سعدیہ گھرا کر بولی۔ ٹھیک ہے سعدیہ میڈم، آج یہ تمہاری بیٹی ہے، کل یہ میری بیوی ہوگی، پھر میں دیکھوں گا کہ تم اسے کیسے ہاتھ لگاؤ گی۔ ماہن اسے وارننگ کرتے ہوئے بولا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں اسے نکاح کر لوں گا اور اسے میڈیا کے سامنے لے کر آؤں گا۔ ابھی تک میں نے کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ کل کو سب کو بتاؤں گا کہ یہ کون ہے، پوری حویلی کو، ملازموں کو، گاؤں والوں کو، رپورٹروں کو، سب کو۔ کل تمہارا سارے عام بھانڈا پھوڑوں گا کہ جس عورت کو اپنی خود کی بیٹی کا احساس نہیں ہے وہ قوم کی بیٹیوں کا کیا احساس کرے گی۔ سب کو بتاؤں گا کہ تم اپنی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہو۔ سارے عام تمہارا تماشا بناؤں گا اور پھر دیکھوں گا کہ آنے والے الیکشنز میں تمہیں کون ووٹ دے گا۔ ماہن کہتا چلا گیا تھا۔ سعدیہ بے بس ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی۔
اسی رات اس نے کال کر کے میر آصف کو گاؤں بلا لیا تھا۔ آصف پلیز، میں دوبارہ اپنی پہلی زندگی میں واپس نہیں جانا چاہتی، میں دوبارہ اس گند اور اس کیچڑ میں نہیں لتھڑنا چاہتی، تمہیں خدا کا واسطہ، میں اسے اپنی بیٹی نہیں کہنا چاہتی۔ سعدیہ اس کے آگے رو رہی تھی۔ تو اسے واپس بھجوا دو، آصف نے کہا، تمہارا بیٹا اسے واپس لے آئے گا، وہ اس سے پیار کرنے لگ گیا ہے، سعدیہ نے کہا۔ تو اسے کسی پاگل خانے بھجوا دو، کسی یتیم خانے یا کسی دارالامان، آصف نے کہا۔ آصف، وہ اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ لے گا اور لا کر میڈیا کے سامنے کھڑا کر دے گا، میری ساری عزت، شہرت اور ساکھ برباد ہو جائے گی۔ سعدیہ ڈر گئی تھی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ آصف نے کہا، اسے ختم کروا دو۔ آصف حیران رہ گیا۔ وہ تمہارا خون ہے سعدیہ؟ اسے یقین نہ آیا۔ نہیں، وہ میرا خون نہیں، میرا خون مائرہ اور سمران ہے، بس۔ سعدیہ صفاقی کی انتہاؤں پر تھی۔ آصف خاموش ہو گیا اور اگلی صبح سورج اگنے سے پہلے ہی اس کے گارڈز مریم کو گاڑی میں ڈال کر اس کے ڈیرے پر لے آئے تھے۔ اس نے پوری حویلی چھال ماری، مریم کو کہیں پہ نہیں تھی۔ تھک ہار کر اس نے ایک ملازمہ سے اس کے بارے میں پوچھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اسے بتایا کہ مریم کو بڑے صاحب کے آدمی ڈیرے پر لے گئے ہیں۔ باہر کے ہوش گم ہو گئے۔ طوفانی رفتار سے گراج میں کھڑی آصف کی جیپ دوڑاتا ہوا وہ ڈیرے پر پہنچا تھا۔ آصف، اسے کہو یہاں سے دفع ہو جائے۔ سعدیہ بھی وہیں موجود تھی۔ مریم کہاں ہے؟ وہ اس کی سنی انسنی کرتے ہوئے اندر آ گیا۔ مریم کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ زمین پر گری پڑی تھی۔ باہن کو لگا جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ وہ اس کی طرف بھاگا، لیکن آصف نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ باہن، رک جاؤ، آصف نے کہا۔ بابا، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ باہن بے بس تھا۔ میری بات سنو باہن، تم ایک پرفیکٹ لڑکے ہو، تم اپنے آنے والی زندگی میں یقیناً اس جیسی ابنامہ لڑکی کو ڈیزرو نہیں کرتے، سو بھول جاؤ اسے۔ سعدیہ نے اسے کہتے ہوئے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا تھا۔ ڈیڈ، آپ کو خدا کا واسطہ، وہ بہت معصوم ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آئندہ کبھی اس کا نام بھی نہیں لوں گا، کبھی اس سے نہیں ملوں گا۔ بابا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس سے کبھی شادی نہیں کروں گا، لیکن پلیز اسے چھوڑ دے۔ باہن منتوں پر اتر آیا۔ خدا کے لیے اس مرہم کھاؤ، یہ تمہاری بیٹی ہے، تمہارا خون ہے، اسے قتل تو نہ کرواؤ۔ وہ سعدیہ کی طرف مڑا۔ میں کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، میں سمجھوں گا کہ میں کبھی اس سے ملا ہی نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے بھول جاؤں گا، بس اسے زندہ چھوڑ دو۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا۔ سعدیہ، اسے واپس بھیج دو۔ آصف کو اس پر ترس آ گیا۔ نہیں ڈیڈ، خدا کے لیے اسے واپس مت بھیجے، اسے کہیں اور بھجوا دے، کسی یتیم خانے، دارالامان، کہیں بھی، لیکن اسے واپس اس جہنم میں نہ بھیجے۔ ڈیڈ، آپ نہیں جانتے وہاں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، پلیز ڈیڈ۔ باہن ہاتھ جوڑ کر رو پڑا۔ دیکھو باہن، تمہارے سامنے دو آپشنز ہیں، یا تو میں اسے واپس بھجوا دوں یا پھر ختم کروا دوں۔ سعدیہ نے شفاقی سے کہا۔ باہن سن رہ گیا۔ وہ تمہاری بیٹی ہے، وہ ابھی صرف 12 سال کی ہے، وہاں نہ جانے کون کون اسے اپنی خواہشوں کی تسکین کا ذریعہ بناتا ہے، اس پر رحم کرو۔ باہن نے ایک آخری کوشش کی تھی، لیکن سعدیہ کو اس لمحے سب کچھ چاہیے تھا، عزت، شہرت، دولت، اختیار، مرتبہ، سب کچھ۔ اگر نہیں چاہیے تھی تو مریم نہیں چاہیے تھی، کوئی ایک آپشن چن لو باہن، سعدیہ نے آخری بار کہا تھا۔ اس نے ایک نظر مریم کی طرف دیکھا۔ وہ کیسے اس کی موت چن لیتا، کیسے کہہ دیتا کہ اسے مار دو، نہیں کہہ سکا۔ اسے واپس بھجوا دے۔ اس نے جھکجھکاتے ہوئے مریم کی تباہی چن لی، اس کی رسوائی چن لی، اس کے لیے موت کی بجائے ظلم چن لیا۔ اسے خانپور چھوڑاؤ، سعدیہ نے گارڈ سے کہا تھا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے بھولے سے بھی خانپور میں قدم رکھا تو اس کی لاش تمہارا استقبال کرے گی، سعدیہ نے انتہائی سرد لہجے میں کہا تھا۔ وہ بس نم آنکھوں سے اسے دور جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور وہ چلی گئی۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔